میرے آقا نے سریارد ڈیرا لال رام. دوستان عزیزوں کا بزرگان دین نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے. عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آنے والے ملک پاکستان میں آنے والے سیلاب کی زد میں جتنے لوگ مسلمان حضرات آ چکے، اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں خطرات ہیں سیلاب آنے کے، اللہ پاک ان سب خطرات کو ٹال دے اور ان سب علاقوں کی، ان علاقوں کے مکینوں کی، رہائشی لوگوں کی، ان کی فصلوں کی، ان کے جانوروں کی، ان کے مالوں کی، ان کی جانوں کی، ان کے گھروں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور ربیع الاول شریف ہمارے درمیان آ چکا ہے. اللہ پاک ربیع الاول شریف کی برکتوں کے صدقے اس آزمائش کو، اس امتحان کو یا اس آنے والے وبال کو اللہ پاک مسلمانوں سے ٹال دے. ربیع الاول شریف میں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. اسی حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حالات بیان کروں گا. اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. حضرت سیدہ آمنہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب نبی پاک علیہ السلام میرے پیٹ مبارک کے اندر نہیں آئے تھے، میں مکہ کی گلیوں میں چلتی تھی، مکہ کے پتھر میرے پاؤں میں لگتے تھے، میرے پیروں میں چبھتے تھے. اور فرمایا جب حضور میرے پیٹ کے اندر آ گئے، اب میں مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں، وہی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ موم کی طرح ریشم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ میں باہر نکلتی تھی، پہلے مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، مجھے پہچانتا کوئی نہیں تھا، مجھے سلام دعا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اب جب حضور میرے پیٹ کے اندر آ گئے ہیں، مجھے ہر کوئی جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام دعا بھی کرتے ہیں. فرمایا یہاں تک کہ مکہ کے پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے ہیں، مکہ کے درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں. جن گلیوں سے گزرتی ہوں ان گلیوں میں پڑنے والے پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ جانور بھی مجھے سلام کرتے ہیں. فرمایا رات کے وقت جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، آسمان جھک کر مجھے سلام کرتا ہے، چاند کی چاندنی مجھے سلام کرتی ہے، تارے مجھے سلام کرتے ہیں. دن کے وقت نکلتی ہوں، دن کا اجالا مجھے سلام کرتا ہے. فرمایا کہ جب حضور میرے پیٹ مبارک میں نہیں آئے تھے، میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی. فرمایا کہ کنویں پر جا کر میں اپنا ڈول کنویں میں پانی کی طرف ڈالتی تھی اور میرا ڈول پانی کی طرف جاتا تھا. جب حضور میرے پیٹ کے اندر آ گئے، اب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر میرے قدموں میں آ جاتا ہے. پہلے میرا ڈول پانی کی طرف جاتا تھا، اب پانی خود میرے ڈول کی طرف آتا ہے. رات کو میں سوتی ہوں تو مجھے خوبصورتی کی خوابیں آتی ہیں، مجھے بشارت کی خوابیں آتی ہیں، مجھے مبارک بادی کی خوابیں آتی ہیں. میں نے کہا اماں آمنہ پاک، سیدہ آمنہ پاک، آپ کو یہ مبارک بادی کی خوابیں، جنت کی خوابیں، خوبصورتی کی خوابیں، مبارک بادی کی خوابیں کیوں نہ آئے؟
تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار بھی ہے اور جنت کا مالک بھی ہے۔ اے آمنہ پاک، اب آپ کو یہ مکہ کے پہاڑ سلام کیوں نہ کریں، یہ درخت آپ کو سلام کیوں نہ کریں، اور یہ جانور آپ کے قدموں میں گر کر حالت سجدہ میں جا کر آپ کو سلام کیوں نہ کرے، اور یہ رات کی چاندنی آپ کو سلام کیوں نہ کرے، یہ تارے آپ کو سلام کیوں نہ کرے، آسمان جھک جھک کے آپ کو سلام کیوں نہ کرے۔ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ بھی عام بچہ نہیں ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے اور پیغمبروں کا بھی سلطان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس وقت ولادت باثابت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، بی بی صفیہ پاک اس وقت عین ولادت کے وقت میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضور کے گھر میں موجود تھی، مجھے چند نشانیاں دکھائی گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت مجھے نشانیاں دکھائی گئیں، اشارہ تھا یہ پیدا ہونے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی بن کر آ رہا ہے، یہ اللہ کا رسول اس دنیا کے اندر تشریف لا رہا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی مجھے یہ دکھائی گئی، نبی پاک علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد فوراً آپ سجدے کے اندر چلے گئے۔ بچہ پیدا ہو اور آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا کہ بچہ پیدا ہو اور وہ سجدے کے اندر چلا جائے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور پیدا ہوئے سر سجدے کے اندر رکھ دیا، مجھے معلوم ہو گیا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ فرمایا سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ دوسری نشانی مجھے یہ دکھائی گئی، میں نے دیکھا حضور فصیح اور بلیغ زبان کے اندر صاف اور واضح الفاظ کے اندر پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول بن کر اس دنیا میں آ رہا ہوں۔ فرمایا تیسری نشانی مجھے یہ دکھائی گئی، حضور پیدا ہوئے، حضور کا سارا گھر روشن ہو گیا۔ حضور کی آمد سے، حضور کے چہرے انور سے ایسا نور ظاہر ہوا، حضور کا سارا گھر روشن اور مربع ہو۔ فرمایا چوتھی نشانی حضور کی ولادت کے وقت جو مجھے دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے میں نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں حضور کو نہلا دوں، کیونکہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بعد میں غسل دیا جاتا ہے۔ میں نے حضور کو نہلانے کا ارادہ کیا، میں اٹھی قریب ہونے لگی، ہاتھے سے غیب سے آواز آ رہی تھی، اے بی بی صفیہ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر نہ ڈال، ہم نے اپنے محبوب کو، ہم نے اپنے پیغمبر کو، ہم نے اپنے نبی کو، ہم نے اپنے محمد کو دنیا کے اندر نہلا کر بھیجا ہے، صاف ستھرا پاک اور صاف فرما کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ فرمایا پانچویں نشانی مجھے یہ دکھائی گئی، میں نے دل کے اندر ارادہ کیا ذرا دیکھوں تو صحیح پیدا ہونے والا کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں قریب ہوئی، کیا دیکھتی ہوں، حضور ختنہ شدہ پیدا ہو چکے ہیں، حضور ختنہ شدہ پیدا ہو چکے ہیں، اور حضور کی ناک مبارک کٹی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے غسل فرمایا ہوا ہے، سرما لگائے ہوئے ہیں اور تیل لگائے ہوئے ہیں، کنگا فرمائے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چھٹی نشانی مجھے یہ دکھائی گئی کہ میں نے چاہا چلو نبی پاک علیہ السلام کو میں کپڑے کے اندر لپیٹ دوں، انہیں کپڑے پہنا دوں، ہر پیدا ہونے والے بچے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ میں حضور کو کپڑے پہنا رہی تھی، اسی دوران میں حضور کی پشت مبارک کی طرف دیکھتی ہوں، کیا نظر آتا ہے، تاجدار ختم نبوت کی پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، اور دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، دنیا کے اندر حضور تشریف لے آئے، ہر قسم کی مخلوق نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم کرم فرما، اپنے محبوب کو پالنے کی، اپنے محبوب کی نگرانی کی، دیکھ بھال کی،
ڈیوٹی ہماری لگا. فرشتوں نے بھی یہی کہا مولا نوری جھولے جھلائیں گے. حوروں نے کہا مولا نوری میلیاں سنائیں گے. اور جانوروں نے کہا, یہاں تک کہ ہوا نے, چرند پرند نے کہا. اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں, اے حوروں, اے جنت کی غلمان, اے جنت کے رضوان, اے ہوا, اے جانوروں, اے پرندوں, یہ سارے کے سارے انعامات, ساری کی ساری نوازشات, سارے کے سارے احسانات, یہ ساری عظمتیں, ساری برکتیں میں نے حلیمہ سعدیہ کی جھولی کے اندر رکھ دی. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضور کو لینے کے لیے حضور کے گھر پہنچی. حضور کو گھوڑے کے اندر آرام فرما تھے, نیند فرما رہے تھے. میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تاکہ حضور نیند سے جاگ جائے. حضور نے آنکھیں کھولی, میں نے ہاتھ سینے سے اٹھایا تو حضور کے سینہ مبارک سے ایک نور نکلا جو اللہ کے عرش تک جا رہا تھا, اور اللہ کے عرش سے ایک نور حضور کے سینے تک آ رہا تھا. میں نے اسی نور کی مالا میں, اسی نور کی برسات میں حضور کو پنگھوڑے سے اٹھایا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا. میرا سینہ فاقہ اور غربت کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا. فرمایا کہ حضور کا وجود میرے سینے کے ساتھ لگا, میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. میں نے دودھ پیش کیا, کریم نے کرم فرمایا, دودھ نوش فرمایا, اور میں نے حضور کو اپنی سواری پر سوار فرمایا. میری سواری جو تھی نہایت کمزور تھی.